نمازوں کی پابندی کا بہت سختی سے اہتمام کرتے. شام کے وقت اسکول چھوٹتی اور آ جاتے تھے تو عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی. تو اس وقت جو ذہن میں بات ڈالی گئی تھی، فرمایا میرے والد نے کہا تھا کہ تمہیں پتہ ہے ایک نماز چھوڑنے کا جو عذاب ہے، اس نماز کا جتنی دیر تک ٹائم ہوتا ہے قبر میں فرشتے اتنی دیر تک اسے سزا دیتے رہتے ہیں. اس نماز کا ٹائم جتنی دیر تک ہوگا اتنی دیر تک فرشتے اسے قبر میں عذاب دیتے رہتے ہیں. دعا میں ہمیشہ یہی کیا کرو کہ اللہ ہماری آخرت اچھی کر. یہاں مانگ کر کے کتنا لے لو گے، کتنا لے لو گے، کتنے دن تک؟ چلو آج آپ نے صحت مانگی، اے اللہ مجھے صحت عطا کر، طبیعت اچھی رکھ، اچھی بات ہے، لیکن کتنے دن تک رہو گے؟ 80 سال، 100 سال؟ 80 سال کے بعد جب بال سفید ہونے لگیں گے تب پھر تم یہ مانگو گے کہ اللہ پھر میرے بال کالے کر دے. پیٹھ جھکنے لگے گی تب یہ کہو گے کہ اللہ میری کمر سیدھی کر دے. دانت جھڑنے لگ جائیں گے کہو گے پھر اے اللہ میرے دانت صحیح کر دے. نظام ہے کائنات کا، صحت کو جانا ہے تو جو جانے والی چیز ہے اس کو ہی ہم مانگ رہے ہیں. جو ہم سے رخصت ہونے والی چیز ہے وہی ہم مانگ رہے ہیں. اولاد مانگ رہے ہو، یہ بھی چھوٹنے والی چیز ہے، یہ ہم سے چھوٹنے والی چیز. ہر وہ چیز مانگتے ہیں ہم یہاں پر جو ہم سے رخصت ہونے والی ہے، اور جو ہمیشہ رہنے والی ہے وہ جنت ہے. اس کا سوال کیوں نہیں کرتے؟ اور ایک امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی پیاری بات ہے، سنو. فرماتے ہیں موت سے بچنا ممکن ہے کسی کو؟ بتائیں کوئی بچ سکتا ہے؟ پاسبل ہے؟ موت سے بچنا کسی کے لیے بھی ممکن ہے؟ نہیں ہے. سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے امپاسبل. لیکن اس کے باوجود بھی بچنے کے لیے 1000 دوائیاں کھاتے ہیں. سب کو معلوم ہے کہ موت سے نہیں بچتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بچنے کے لیے ہم روز کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. ہم اپنے جسم کو صحیح کرتے ہیں یا بیماریوں کو صحیح کرنے کے لیے پیسہ بھی بہاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نہیں بچ سکتے پھر بھی خرچہ کرتے ہیں. شیخ سعدی کی سوچ دیکھو، فرماتے ہیں اور انسان کو یہ پتہ ہے کہ جہنم سے بچنا ممکن ہے، موت سے بچنا تو ممکن نہیں، لیکن دوزخ سے بچنا ممکن ہے. کیا سب کے اوپر کمپلسری ہے جہنم میں جانا؟ نہیں. تو جس سے بچنا ممکن ہے اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا، اور جس سے بچنا ممکن ہی نہیں اس کے لیے روز کوشش کرتا ہے. یہ کیسی سوچ ہے انسان کی؟ موت سے نہیں بچ سکتے، کوشش ٹھیک ہے تم دوائیاں کرتے رہو، لیکن کوشش یہ کرو کہ اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے، مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے. میرے عزیزو، ہمارا سارا نظام اسلام کا آخرت پر ٹکا ہوا ہے. اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزید لہ فی حرثہ. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر اسلام سے آخرت کا کانسیپٹ نکال دیا جائے تو پورا دین کھوکھلا ہو جائے گا. یعنی پھر کس چیز کے لیے کر رہے ہو تم؟ نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ چوری سے کیوں بچتے ہو؟ شراب کیوں نہیں پیتے؟ ہر چیز کا تعلق تمہارا آخرت سے جڑا ہوا ہے، آخرت سے. کیوں؟ حساب ہوگا، پوچھا جائے گا. میری نمازیں بھی پوچھی جائیں گی، روزے بھی پوچھے جائیں گے. ہر چیز آخرت کے خوف سے ہم دنیا میں عمل کر رہے ہیں، اور اگر آخرت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا تو وہی درندوں کی طرح سے ناچتے گھومتے رہیں گے. جیسے دوسری قوموں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے یہاں کوئی تصور ہی نہیں آخرت کا. ان کا تو یہ ہے کہ اچھے کام کرو گے تو دوسرے جنم میں اچھا بن کے پیدا ہو جاؤ گے، برے کام کرو گے تو دوسرے جنم میں کتا بلی بن کے پیدا ہو جاؤ گے. بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. پھر بھی کچھ لوگوں کے ہاں ہے سورگ اور نرگ کا، لیکن وہ بھی اتنا یقینی نہیں ہے، اتنا یقینی نہیں ہے جتنا تمہارے لیے ذہن میں یقینی جنت اور دوزخ کا تصور ہے. یہ دوسروں کے نہیں ہے. اسی لیے میرے عزیزو، آخرت کے تصور کو اتنا مضبوط بٹھاؤ، اتنا مضبوط بٹھاؤ. مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ ہمارے ایک بزرگ تھے، میرے بڑے دادا، اللہ ان کی تربت پر رحم فرمائے. پورے علاقے میں لوگ اس بات کے شاہد ہیں، جب بھی کوئی کچھ غلط کام کرتا یا چھوٹی بہت بھی چیز ہلکی نظر آتی ان کو، تو ڈانٹنے کے لیے سب سے پہلا جو جملہ وہ کہتے تھے وہ یہی کہتے تھے، کیا تجھے آخرت کا خوف نہیں ہے؟ آخرت سے نہیں ڈرتا؟ یہ ایک جملہ اکثر ہر کام پر، نماز کے سلسلے میں ہو یا کسی کو کہیں پر گپے لگاتے بیٹھے ہوئے دیکھتے تو یہ کہتے آخرت کا ڈر نہیں ہے. یہ ان بزرگوں کا شیوا رہا ہے، اولیاء اکرام کا طرح امتیاز رہا ہے کہ وہ اپنے سارے اعمال آخرت کے خوف پر رکھے ہوئے ہیں. حضرت حاتم اعصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں نماز جب پڑھتے تھے تو کہتے میرا تصور یہی ہوتا ہے، میرا تصور یہی ہوتا ہے کہ موت میرے گردن کے پیچھے، ملک الموت یہی ہے. یہ سوچتا ہوں کہ اب آخری نماز ہے، میری آخری نماز ہے، اور دونوں طرف میرے جہنم کے گڑھے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی. میں اگر تھوڑا سا بھی ہل جاؤں تو ہو سکتا ہے ادھر کے گڑھے میں یا ادھر کے گڑھے میں، اور پیچھے ملک الموت ہے اور سامنے رضائے الہی ہے اور جنت ہے. میں بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس تصور کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے، اس تصور کے ساتھ. اور سجدے میں جاتے تو یہ کہتے کہ میرا آخری سجدہ ہوگا، ملک الموت پیچھے ہی کھڑا ہے میری گردن کے پاس، اور اگر میں تھوڑا بہت ہل گیا تو ادھر بھی دوزخ ہے، ادھر بھی دوزخ ہے. سامنے کی طرف مجھے پورا تصور جمانا ہے، رضائے الہی ہے اور جنت میری یہاں ہے.
تو ان کے سارے تصورات ہر کام میں آخرت پر ڈیپینڈ تھے۔ میرے عزیزو، آج لوگوں میں جو بد عملی آئی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے، ہمارے بچوں میں اور نوجوانوں میں آخرت کا ڈر کم ہو گیا، ڈر کم ہو گیا۔ یہ جتنے بھیانک گناہوں میں آج ملوث ہیں، ان کو ڈر نہیں ہے، ان کو خوف نہیں ہے۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، پچھلے زمانے کی ایک بات ہے کہ ایک پرہیزگار شخص تھے، متقی تھے بنی اسرائیل میں، ایک خاتون جو فحش کاموں میں ملوث رہتی تھی، طوائف تھی یا جیسی بھی، وہ آئی اس عابد کے پاس، یہ پرہیزگار شخص تھا۔ یہ جب آئی تو کہا کہ رات گزارنے کے لیے میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، باہر ٹھنڈی اور بارش ہے، مجھے تھوڑی سی جگہ دے دو۔ اس عابد نے رحم کھا کر اپنے گھر میں عورتوں کے رونے پر کبھی شیطان داخل ہو جاتا ہے، مدد کے لیے عورت رونا دھونا جب کرتی ہے تو اچھوں کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ وہ عورت رونے لگی کہ میرا کچھ کوئی سہارا نہیں، بارش میں بھیگ جاؤں گی، میں تڑپ تڑپ کے ختم ہو جاؤں گی۔ اس عابد شب زندہ دار اس نے اپنے خانقاہ میں جگہ دی تھی۔ جب رات ہو گئی تو وہ عورت آئی اس کے سامنے آئی اور اوریانیت کے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں کر کے اس کو گناہ پر ابھارنے لگی۔ وہ عابد تنہا تھا، وہ قریب آیا، اس کے بعد پوچھا کیا چاہتی ہے؟ کہا چل کوئی نہیں ہے رات میں، کوئی نہیں ہے، ہم لوگ اپنے جسموں کی سکون حاصل کر لیں۔ اس عابد نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس سے پہلے تھوڑی دیر میں بھی آتا ہوں، خواہش ہے تیرے ساتھ آ جاتا ہوں، سوتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں دیکھتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، گھر میں جو چراغ جل رہا تھا، بہت اس وقت مشال جلائے جاتے تھے، کرنٹ تو نہیں، لائٹ نہیں، مشال جو جلائے جاتے تھے، اس نے وہ مشال کو قریب کیا، پہلے اس میں اپنی انگلی لگایا تو چمڑی جل گئی، ہاتھ جھٹکنے لگا۔ وہ خاتون تیار کھڑی تھی، پوچھنے لگی کہ کیا کر رہا ہے؟ کہا رک جا، دیکھ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسری انگلی آگ میں لگایا، چمڑی جل گئی۔ پھر اس کے بعد وہ اسی طرح جلاتا رہا انگلی کو۔ اس خاتون نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس عابد نے کہا میں دیکھ رہا ہوں، اس آگ کو میں برداشت کر سکتا ہوں تو پھر ٹھیک ہے، میں یہاں مزے بھی کر لوں گا، اس لیے کہ جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، میں نے سنا ہے۔ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کی آگ میں برداشت کر پاتا ہوں۔ 2 انگلیاں سامنے کیا، 3 انگلیاں کیا، 4 انگلیاں جب مشعل میں لگایا تو پورا چمڑا جل کر کے صرف انگلیوں کی ہڈیاں کالی ہو کر رہ گئی، ہاتھ پورا چمڑا لٹک گیا، پورا ختم ہو گیا، ہاتھ پورا جلا رہ گیا۔ وہ عورت چیخ مارنے لگ گئی کہ کیا کر رہا ہے، چمڑے کے جلنے کی بو آنے لگ گئی۔ اسی اثنا میں وہ عورت چیخ مار کر کے باہر نکلتی ہے کہ بچاؤ مجھے، بچاؤ، یہ پاگل ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ بادشاہ کی پولیس وہاں سے گزر رہی تھی، آئی اور اس نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ کہا کہ اس عابد نے میری عزت پر حملہ کر دیا۔ تو پولیس اندر گھس گئی، دیکھا تو یہ بیٹھا ہوا تھا، اب آؤ دیکھا نہ تاؤ، حملہ کر دیا اس پر۔ لوگوں کو باہر پتہ چل گیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، ایک عورت آئی تھی اور اس پر عابد رات کو تنہائی میں اس کے ساتھ منہ کالا کر رہا تھا۔ تو لوگوں نے مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ وہ عابد مر گیا، انتقال ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ اتنے سالوں جس کو ہم نے عبادت میں دیکھا تھا، وہ ایک عورت کے چکر میں آخری وقت بہک گیا اور منہ کالا کر لیا۔ اب اس کے بعد اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کے قبرستان میں جب دفن کرنے کے لیے رکھا گیا، قبر میں جیسی رکھتے ہیں، اس قبر میں تیز خوشبو بھر چکی ہے، ہر جگہ سے خوشبو کے جھونکے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ بدکار آدمی کی قبر میں اتنی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ اس کو دفن کر دیا اور یہ بات مشہور ہونے لگ گئی۔ بادشاہ خود بھی آیا، پوچھا یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو لوگوں کو جب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو علماء کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا گیا کہ یہ بدکار نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی رضا میں انتقال کیا ہے۔ اس خاتون کو پکڑ کر لایا گیا، پوچھا گیا کہ کیا کیا معاملہ ہوا تھا، سچ بتا۔ اس عورت نے بتایا کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ ڈرتا رہا اللہ سے اور آخرت سے ڈرتا رہا، اور رات میں یہ بیٹھ کر کے اپنی انگلیاں جلا لیا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں دیکھتا ہوں دنیا کی آگ سے میں برداشت کر پاتا ہوں تو ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ مزہ کروں گا، نہیں تو پھر آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا سخت ہے۔ وہ یہ کہتا رہا اور میں بھاگ کر گئی، اتنے میں لوگ آئے اور اس کو مار دیے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ دیکھو اس کو پھر سے نکالو، نکالا گیا۔ اس خاتون کے بتائے ہوئے اعتبار سے جب دیکھا گیا تو اس کا ہاتھ جلا ہوا ویسے ہی موجود تھا، جلا ہوا ہاتھ ویسے ہی موجود تھا جیسے اس عورت نے واقعہ سنایا تھا۔ پھر لوگوں نے بہت توبہ کی کہ اس کو مارنے کا کیا گناہ تھا، اس کا جرم تھا، لیکن بہرحال وہ شہید تھا۔ اس حکایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں صاحب حکایت کہ یہ وہ لوگ تھے جن کا ہر کام آخرت سے جڑا ہوا تھا، وہ ایک حرکت بھی کچھ ان کو دنیا میں ڈگمگ نہیں کرتی، ان کے پاؤں کو نہیں پھسلا پاتی۔ کیوں؟
وہ ڈرتے اس بات سے تھے کہ آخرت میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتاؤں، زنا کی جو سزا ہم نے بتائی تھی، اس سے قبل بھی میں نے بتایا، کوڑے مار دیے جائیں 100 یا سنسار کر دیے جائیں، یہ آخرت میں دی جانے والی سزا کا 100واں حصہ ہے، اس سے 100 گنا زیادہ سزا وہاں پر قیامت میں۔ تو پھر وہ کیسی ہوگی سزا؟ پھر 100 گنا زیادہ سزا کیا ہے؟ اسی لیے فرمایا گیا جہنم کا ہلکا عذاب، پوچھا گیا حضور سے سب سے کم عذاب کیا ہوگا، سب سے کم کسی کو عذاب دیا جائے گا اگر دوزخ میں تو کیا ہوگا؟ فرمایا گیا کہ اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے اس کا بھیجا پک کر کے ابل رہا ہوگا، یہ سب سے ہلکا عذاب ہے دوزخ کا۔ پھر جہاں اللہ نے عذاب علیم کہا، عذاب عظیم کہا، عذاب مہین کہا، دردناک عذاب، بڑا عذاب، ذلت والا عذاب، تو پھر وہ کیسا ہوگا؟ بہرحال خلاصہ کلام میرا یہ ہے، آج ہم نے تلاوت میں یہی پایا کہ لوگوں تم آخرت کے تصور پہ جیتے رہو، دنیا فانی ہے، دنیا فانی ہے، حساب کا ایک دن آئے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ فرماتا ہے جس نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی وہ بھی دیکھے گا قیامت کے دن، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر برائی کی وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا۔ آخرت آخرت آخرت، اپنے بچوں میں بھی ڈر اسی بات کا ڈالو کہ اللہ کریم کے ہاں حساب ہونا ہے، اللہ کے ہاں حساب ہونا ہے۔ آپ کو بتائیں وہ صحابی رسول جو گھر فجر کی نماز دوڑ کر کے چلے جاتے تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، کیوں؟ صحابہ اکرام نے ان کی شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ یہ نماز پڑھ کے اتنی تیزی سے بھاگ جاتے ہیں۔ حضور نے ان سے کہا پوچھو، ایک دن پکڑو۔ ایک دن انہیں روک لیا گیا، پوچھا گیا کیوں اتنی جلدی چلے جاتے ہو؟ انہوں نے کہا میرا پڑوسی ایک یہودی ہے، اس کے آنگن میں کھجور کا ایک درخت ہے اور اس کی شاخیں میرے آنگن میں بھی آئی ہیں، پکی کھجوریں صبح صبح گر جاتی ہیں آنگن میں، میرے بچے اٹھ جائیں تو کہیں وہ کھجوریں اٹھا کر کھا نہ لیں، اس لیے میں جلدی چلا جاتا ہوں کہ وہ کھجوریں جمع کر کے میں اپنے پڑوسی کو دے دوں۔ یہ آخرت کا ڈر ہے، یہ آخرت کا خوف ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، اپنے بچوں کو اس بات کا ڈر ڈالو۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقے کی کھجوریں آئی تھیں۔ حضرت امام حسن اور امام حسین چھوٹے تھے، بہت بچپنا تھا، کھجوریں اٹھا کر کے وہ بچے کھا رہے تھے، نواسا رسول اللہ کے نواسے، کل کائنات جن کے قدموں میں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلدی سے تشریف لائے، صدقہ آل محمد کے لیے حرام ہے۔ انگلی حلق میں ڈال کر کے میرے آقا نے پورا نکال دیا، کہا کخ کخ، کھانسو اور کھانس کھانس کر کے نکالو۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضرت حسنین کریمین کے حلق میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ذرہ تک نکالا کہ تمہارے حلق میں کوئی حرام چیز نہیں جائے۔ آخرت کا ڈر تھا، یہ آخرت کا خوف ہے۔ جو چاہے چبا لے، جو چاہے بھر لے۔ اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی انداز سے کرو کہ اللہ کے ہاں حساب ہونا ہے، اللہ کے ہاں حساب ہونا ہے۔ بچپن میں جتنا تم آخرت کا تصور اپنے بچوں میں ڈالتے جاؤ گے، جوانی میں یہ اللہ کا خوف ویسے ہی رکھیں گے۔ الحمدللہ آج مجھے فخر ہوتا ہے، کچھ نوجوان آتے ہیں اس بات کا سوال کرتے بھی ہیں کہ ان کی نوکری میں فلاں چیز ہوتی ہے، یہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ ورنہ آج کے اس پرفتن دور میں کون پوچھنے والا ہے؟ کون پوچھتا ہے؟ کیا ہمارے ڈیوٹی ایسی، ہماری جاب ایسی ہے، ہمیں بتائیں کہ یہ حلال کام کر رہا ہوں یا حرام کام کر رہا ہوں۔ اگر انہیں لگتا ہے شبہ ہے تو وہ نوکریاں بھی چھوڑ دیتے ہیں، نوکریاں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے بہت سارے نوجوان الحمدللہ۔ یہ ہوتا ہے آخرت کا خوف جب سوار ہو جائے ذہن میں تو اسے خود بخود یہ فکر ہی سیدھا کر دیتی ہے، کسی اور کی تقریر کی بھی ضرورت نہیں۔ آخرت کا خوف جب ذہن میں آ جائے تو اس کو خود بخود یہ چیز صحیح کر دیتی ہے۔ مجھے یاد ہے بہت چھوٹی عمر ہوگی میری، اسکول جب جاتے، پہلی جماعت میں بھی نہیں، چھوٹی سی جماعت میں، نمازوں کی پابندی کا الحمدللہ ہمارے گھر میں بڑا اہتمام تھا۔ میرے والد گرامی عالم دین بڑے نمازوں کی پابندی کا بہت سختی سے اہتمام کرتے۔ شام کے وقت اسکول چھوٹتی اور آ جاتے تھے تو عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، تو اس وقت جو ذہن میں بات ڈالی گئی تھی، فرمایا میرے والد نے کہا تھا کہ تمہیں پتہ ہے ایک نماز چھوڑنے کا جو عذاب ہے، اس نماز کا جتنی دیر تک ٹائم ہوتا ہے قبر میں فرشتے اتنی دیر تک اسے سزا دیتے رہتے ہیں۔ اس نماز کا ٹائم جتنی دیر تک ہوگا اتنی دیر تک فرشتے اسے قبر میں عذاب دیتے رہتے ہیں، سخت ترین عذاب دیتے ہیں۔ آج عمر کے اس حصے میں آ کر کے بھی وہ بات پتھر کی لکیر کی طرح بیٹھی ہوئی ہے۔ نمازوں کا وقت آتا ہے تو یہی ڈر لگتا ہے، عشاء اگر چھوٹ جا رہی ہے تو عشاء کا تو لمبا ٹائم ہے، مرنے کے بعد قبر میں اگر عشاء کا پورا ٹائم قبر میں فرشتے عذاب دینے لگ جائیں، کون برداشت کرے گا؟ اسی لیے چاہے سفر میں جائیں، چاہے تھکے ہوئے آئیں، کیسے بھی آئیں، لیکن عشاء پڑھ لیتے ہیں۔ وہ ڈر ہے آخرت کا۔ یہ کیسے آتا ہے؟ والدین اپنے بچوں میں یہ چیز منتقل کریں، آپ اس کو ہلکا نہ سمجھیں۔ بچوں کے ذہن میں جو بات ڈالی جاتی ہے وہ بڑھاپے تک رہتی ہے۔
اگر آپ صحیح تربیت کے ساتھ کسی کو بڑا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی چیز ہے آخرت کا ڈر، آخرت کا ڈر۔ شریعت سے ہٹی ہوئی چیز سیدھا راستہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا شیطان کہاں تک طاقت لگا سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں سیدھا راستے سے ہٹانے کے لیے؟ میں اور ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پتہ نہیں اگر آپ سب کے پاس جیسے ابھی کسی کا دیکھ لیتے ہیں کسی کو، ارے وہ بابا بہت پہنچے ہوئے ہیں، کیوں پہنچے ہوئے ہیں؟ کہا میں گیا میرے دل کی بات کر دی بابا نے۔ ارے وہ تو کبھی کسی سے بھی ہو سکتا ہے، کبھی کسی سے بھی کچھ ہو سکتا ہے، یہ اس کے پورے شریعت پر یا اللہ تک پہنچے ہوئے ہونے کی دلیل نہیں۔ سب سے پہلے چاہے کسی کو بھی ہو، ذہن میں یہی رکھیں جو میرے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ سکتا ہے پھر وہ کوئی سیدھا راستے پر آ ہی نہیں سکتا۔ کسی کو بھی پرکھنا ہے تو کس راستے پہ؟ حضور کی سیرت پہ پرکھنا ہے بس۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی نماز چھوڑی؟ حضور سے بڑھ کر کے کوئی مرشد کامل ہے؟ اتنی تو بات ذہن میں ہے نا۔ نبی کونین کا راستہ ہی سب سے بہتر راستہ ہے یا نہیں؟ اب مجھے بتاؤ میرے عزیزو، جو ڈھکوسلے پیر آ کر کے تمہیں کہتے ہیں نہیں ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں، تو حضور نے دل کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ صدیق اکبر نے کیوں نہیں پڑھی؟ فاروق اعظم نے کیوں نہیں پڑھی؟ غوث اعظم نے، غریب نواز نے کیوں نہیں پڑھی؟ ان کی سیرت میں تو ایک قضا نماز بھی نہیں ملتی۔ تو اتنے بڑے بڑے جو اکابرین امت ہیں ان سے نماز نہیں چھوٹتی تھی، اور یہاں یہ نماز چھوڑ کر گانے بجانے اور تھرکنے میں اپنی محفلیں پوری کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے نہیں ہم طریقت والے ہیں۔ طریقت والے نہیں، شیطانیت والے ہیں۔ طریقت سے کوئی ان کا تعلق نہیں۔ میرے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹا، وہ چاہے کتنی بھی بڑی پگڑی پہنے، کتنا بھی بڑا جبہ لائے، نہیں وہ سیدھے راستے کا امام نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیشہ کسوٹی رکھیں آپ ذہن۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں شیطان کتنے کتنے بڑے بڑے بابا لے کے آتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دلی جب تشریف لائے، ایک بہت بڑے محدث عالم دین کی بات کر رہا ہوں، مدینہ طیبہ سے یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بشارت پر ہندوستان آئے تھے۔ خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ہند میں جاؤ اور میری حدیثوں کو پھیلاؤ۔ علم حدیث پھیلانے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا سب سے بڑا کردار ہے ہندوستان میں۔ یہ محدث دہلوی جب آئے تو ان کا معمول کیا تھا معلوم ہے؟ دن بھر لوگوں کو پڑھاتے، حدیث سکھاتے، رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں آتے، آنکھ بند کرتے، میرے آقا کی زیارت کرتے تھے، روضہ رسول کی زیارت ہو جاتی تھی، کشف کرتے، مدینے پہنچ جاتے۔ روز کا معمول تھا، کیونکہ مدینے ہی میں رہتے، آپ کو بڑا لگاؤ تھا، عاشق رسول تھے، روز زیارت کرتے تھے۔ اب سنیے، اتنے بڑے عالم دین، ایک بار وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، بیابان تھا یعنی جنگل، دیکھا اچانک ایک جھونپڑی نظر آئی، اور وہاں پر بہت سارے لوگ بھی نظر آئے جو مریدین تھے، وہ ذکر میں مشغول تھے، اور اچھے خاصے ان کے لباس دکھ رہے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں قریب گیا، دیکھا تو جھونپڑی میں ایک پیر و مرشد بیٹھے ہوئے تھے پلنگ پہ، اور ان کے مریدین حلقہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ ذکر بھی چلا اور اس پیر کی بڑی اچھی باتیں تھی۔ شیخ صاحب فرماتے میں بھی محفل میں بیٹھ گیا، تصوف کی بہت عمدہ باتیں انہوں نے کی۔ محفل جب ختم ہوئی تو بغل میں ایک مٹکا رکھا ہوا تھا، مٹکے میں سے انہوں نے پیالے میں شراب ڈالی، شراب بھر کر کے مٹکے میں رکھا ہوا تھا، اور وہ پینے لگے شراب، اور محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پلایا، اور شیخ صاحب سے بھی کہا آپ بھی پیجیے۔ آپ نے کہا بالکل نہیں، میں نہیں پی سکتا، شراب حرام ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیر صاحب نے کیا سمجھایا معلوم ہے؟ وہ اور شراب ہے، یہ اور شراب ہے، آپ اس کو پیئیں گے تو مست ہو جائیں گے، یہ ہم طریقت والے لوگ ہیں۔ ایک لفظ ملا ہوا ہے ڈھکوسلے لوگوں کو، طریقت کی آڑ میں ہر چیز کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں وہ بابا کہنے لگے کہ یہ طریقت والا جام ہے، اس کو پی لیجئے۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں میں نہیں پی سکتا۔ اچھا آپ سنیے سب سے بڑا ان کے اوپر کیا معاملہ ہوا۔ 2-3 بار پیش کرنے پر شیخ صاحب نے نہیں پیا، تو سیدھے بابا نے کیا کہا معلوم ہے؟ اے عبدالحق محدث دہلوی، آپ جو روزانہ شام کو رات کو دیدار کرتے ہو مدینے کا، وہ میں بند کرا دوں گا۔ یہ کیسے معلوم ہوا بابا کو؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں میرا راز تھا، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتا، تنہائی میں مراقبے میں آنکھ بند کرتا اور پہنچ جاتا۔ یہ بابا کو کیسے معلوم؟ جو میری رات کی محفلوں کو جانتا ہے تو پھر کتنا پہنچا ہوا ہوگا۔ ایک طرف یہ معاملہ ہے اور دوسری طرف شراب کا پیالہ ہے۔ ایسے میں عام آدمی ہو تو یہ تو پتہ نہیں بھر بھر کے مٹکے پی کر کے آ جائے۔ بابا نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی جو آج تک میری بیوی کو بھی نہیں معلوم تھی، تو اب یہ جو دے رہے ہیں وہ سب پی لو۔
جو دے رہے پی لو میرے عزیزو. وہ میرے پیدائش سے لے کر میرے موت تک کی بھی خبریں دے دے تو بھی شریعت محمدیہ شریعت ہے, نہیں آپ استعمال نہیں کر سکتے. مثال میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, میرا ہاتھ چر گیا, خون کا فوارہ جاری ہوا, کوئی بابا آیا ہاتھ مارا, چمڑی پوری پیک ہو گئی, خون بند ہو گیا, وہ اگر اس کے بدلے میں کہہ دے 1 کپ شراب پی لو, ہرگز نہیں میرے عزیزو. وہ میری گردن کاٹ کر کے دوبارہ بٹھا کے دکھا دے تب بھی میں شراب کا 1 پیالہ نہیں پیوں گا. کیوں؟ ہمارے لیے یہ شعبدہ بازی جادوگری یہ معیار نہیں, ہمارے لیے شریعت مصطفیٰ معیار. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت سے ہم 1 قدم بھی کبھی کسی وقت میں نہیں ہٹیں. لیکن یہاں شیخ صاحب کے لیے بڑا مسئلہ تھا, سوچ رہے تھے یہ دلیلیں بھی دے رہا ہے کہ یہ وہ شراب نہیں ہے, جام ہے, فلاں ہے, پیوں کہ نہیں پیوں, کشمکش میں آ گئے. اگر یہ آدمی غلط ہے تو پھر میری رات کی محفل کے بارے میں جانتا کیسے, میرے مراقبے کو پہچانتا. اس کشمکش میں لڑتے رہے کافی دیر تک, جھنجھلا کر کے اٹھ گئے, جو ہوگا دیکھا جائے گا, آج تو نہیں پیوں گا, آج تو نہیں پیوں گا, پھر دیکھ لوں گا. اٹھ کر کے چلے گئے. اب سنیے, واپس آئے, شام تک یہی ٹینشن رہا. رات کے وقت جب عشاء کے بعد آپ اپنے شاگردوں کی محفل سے ختم ہوئے, مراقبہ کرتے, آنکھ بند کرتے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے کے قریب تصور میں جب جاتے ہیں تو دیکھا کہ حضور کے روضے کے باہر وہی بابا کھڑا ہوا. تصور کی بات ہے, وہ بابا کھڑا ہے اور دروازہ بند ہے, اس کے آگے کا کچھ نہیں دکھتا, نہ حضور دکھتے ہیں نہ روضہ رسول دکھتا ہے. اب تو اور زیادہ یقین ہونا چاہیے, اس نے صرف اٹکل پچھو مارا نہیں, یہاں تو تصور میں آ کر کے دکھا بھی دیا. اس پوری رات نہ وہ روضہ رسول کی زیارت کر سکے, نہ میرے آقا کی بارگاہ میں پیش ہو سکے. رات گزار تھی. دوسرے دن ان کو بہت فکر لائی کوئی, کیا کروں, سوچا کہ آج کا دن گزار لیتا ہوں, کل شاید ہو سکتا ہے میرا وسوسہ ہو. دوسرے دن پھر رات کو مراقبہ کیا, پھر ویسے ہی ہوا. وہ جو جنگلی بابا تھا وہ کھڑا ہوا تھا اور وہ کہتا تھا کہ تو جب تک میرے ہاتھ سے یہ پیالہ نہیں پیے گا میں تجھے یہاں کی زیارت ہونے نہیں دوں گا, میں تجھے یہ زیارت ہونے نہیں دوں گا. دوسرا دن بھی گزر گیا. تیسرے دن یہ گئے نہیں اس جنگل کی طرف. سوچتے ہیں کہ اگر آج بھی ایسا ہو گیا تو پھر اب تک میں جو شریعت پر چل رہا تھا اس کا کیا, اب تک جو شریعت پر چل رہا تھا اس کا کیا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ہمیں ایک بہت بڑا میسج دیا, ایسے موقعوں پر کرنا کیا چاہیے. حق و باطل کو پہچاننے میں اگر دشواری آ رہی ہو, دقت آ رہی ہو, اس کو پکڑوں کہ اس کو پکڑوں, کیا دیکھوں, ایسے وقت میں کرنا کیا چاہیے. تیسری رات آپ عشاء کے بعد وضو کر کے بیٹھے, ان کو معلوم تھا کہ آج بھی یہ بابا رہے گا اور مجھے زیارت کرنے نہیں دے گا, صرف اس کی شکل نظر آئے اور کچھ نظر نہ آئے. تیسرے دن آپ نے کچھ نہیں کیا, مصلی بچھا اور کھڑے ہو گئے, بیٹھ گئے, مراقبہ کرتے سیدھے رسول پاک کو پکارا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بہت دیر ہو گئی, اگر میں حق پر ہوں تو واضح فرما دیں, اگر وہ حق پر ہے تو واضح فرما دیں, اس کے بعد اب میں کسی اور سے فیصلہ لینا ہی نہیں چاہتا. ایسے معاملات میں ڈائریکٹ کس کو پکارا جائے گا, رسول پاک, سپریم وہی ہے, وہیں سے آواز. اتنی بات شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہی, اچانک روضہ رسول سے آواز آئی, اخرج یا کلب, اے کتے باہر نکل جا. اتنا حضور کے روضے سے آواز آئی, جو بابا کھڑا تھا وہ وہاں سے بھاگ گیا. حضور کی دربار سے آواز کیا آئی, اے کتے باہر چلا جا. اور پھر روضہ رسول کی زیارت ہوئی اور میرے آقا کی بھی زیارت. شیخ عبدالحق محدث دہلوی سجدے میں گر گئے اور کہا, اللہ نے اپنے حبیب کی شریعت کو بچایا. اب سنیے, اس کے بعد دوسرے دن یہ اٹھے, دل کا اطمینان ہو گیا, سوچا کہ اس کے پاس جاؤں کہ نہیں جاؤں, دیکھوں کہ نہیں دیکھوں. کہا دیکھ لیتا ہوں. اس نے کہا تھا زیارت ہونے نہیں دوں گا, لیکن میں تو زیارت کر لیا, 2 دن تو نہیں دیا, تیسرے دن تو ہو گئی. اب یہ اس راستے پر گئے تو دیکھا وہاں پر جھوپڑی ٹوٹی ہوئی ہے, مرید بکھرے پڑے ہیں, کپڑے پھٹے ہیں, کوئی نہیں دکھ رہا ہے. یہ گئے, جا کر کے جلدی سے ان لوگوں کو اٹھایا, کہا کہاں ہے پیر صاحب, کہاں گئے بابا. تو لوگ سب بچھک کر کے اٹھے اور کہا کہ کیا بتائیں, عجیب سا ہو گیا. کہا کیا, کل کی رات ہم سب بیٹھے ہوئے تھے, بابا ہمارے آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے, کچھ کر رہے تھے, عمل کر رہے تھے, اچانک ہماری جھونپڑی میں ایک زلزلہ طوفان جیسی ہوا آئی اور ہمارے بابا کتا بن گئے اور ہماری جھونپڑی سے کتا بن کر کے نکل گئے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا, تمہارے بابا بنے نہیں, ہمارے مرشد نے انہیں بنایا. یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک نگاہ تھی جو اپنوں کو بچایا اور باطل کو ان کا مقام دکھایا. ہر آدمی اپنے مقام پر آئے گا میرے عزیزو, بس یہ ہے کہ تمہارا امتحان ہوگا.
تمہارا امتحان ہوگا کہ کہیں تم اس طرح سے ایسے چکما دکھانے والے چکا چوند دکھانے والوں کے پیچھے پڑ کر کے میرے نبی کی شریعت کو چھوڑتے ہو یا پھر اس پر قائم رہتے ہو، یہ دیکھا جائے گا۔ تو وہ کیا تھا بابا؟ وہ کون تھا؟ کوئی بابا نہیں، کسی سلسلے کا نہیں، وہ شیطان تھا۔